میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کریں، پہلی والی گولی مس ہو گئی تھی۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ عورت چاہے ہاورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری کی طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط؟ کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔